الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله العظيم۔ جیسے جیسے ہم لوگ حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے، خیر القرون سے، بھلائی والے زمانے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے ہماری زندگیوں سے ایمان، یقین، اعمال وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر نئے نئے فتنے اور شر و فساد پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر ایک مرد اور عورت کو اپنے ایمان اسلام کی فکر ضروری ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی شرور و فتن کا شکار ہو کر اگر کسی کا ایمان اسلام آگے پیچھے اس نے کر دیا اور دنیا سے اس حال سے گیا کہ ایمان اس کے پلوں میں نہیں رہا، توحید اور عقائد میں اس نے گڑبڑ کر دی اور اس حال میں مرا کہ ایمان پر اس کی موت نہیں آئی، تو کبھی بھی وہ جہنم اور اس کی آگ اور اس کی تکلیف سے باہر نہیں نکل سکے گا، اور کبھی بھی وہ جنت کا اور جنت کی نعمتوں کا اور وہاں کی خوشبوؤں کا پانے والا نہیں بن سکے گا، اور اس معاملے میں وہ اپنے کوئی عذر کو پیش کرے گا تو اس کا عذر بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے ایمان کی اور اس کے باقی رہنے کی فکر کریں۔ فتن سر اٹھا رہے ہیں، جیسے جیسے نبوی دور سے دور ہو رہے ہیں اور قیامت کے زمانے سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، فتن اور فتنے وہ اٹھتے جا رہے ہیں، اور اس سے بھاری اور اس سے خطرناک فتنے رونما ہوں گے اور پیدا ہوں گے۔ اپنے ایمان کی فکر اگر نہ کی گئی تو جس چیز کی فکر نہیں کی جاتی ہے، جس چیز کی طرف سے بے فکر آدمی ہو جاتا ہے، وہ کیسے باقی رہتا ہے، اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ کوئی کام ایسا بتا دو، بے فکری سے گاڑی چلا لو، بے فکری سے ٹرین کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، بے فکری سے کاروبار کر لو، اپنے اولاد کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ، اپنے کھیت اپنے باغ کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ، دیکھو اس کی کیا گت بنے گی۔ ارے یہ تو سب بہت بڑی بڑی چیزیں میں نے بتایا، 1-2 لیٹر دودھ لا کر، کلو 2 کلو گوشت لا کر آپ بے فکر ہو جاؤ، وہ باقی نہیں رہے گا، تو وہ ایمان جس کو لوٹنے کے لیے جس کے لٹیرے موجود ہیں اور کوئی دقیقہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے، جہاں موقع ملا وہ حملہ کرتے ہیں، وہ اس کو لینے کی فکر کرتے ہیں، وہ کفر کی طرف بلاتے ہیں، وہ ایمان کے سودے کرنے کے لیے تیار ہیں کہ لاؤ ہم تمہارا ایمان لے لیں، لو یہ لے لو، لو لبھاتی دنیا لے لو۔ بہرحال اس بات کی ضرورت ہے ہم سب کے لیے
کہ 24 گھنٹے اور اس میں جب بھی بچا ہوا وقت وہ سب فون کے حوالے برائے مہربانی نہ کریں، اپنا اپنا جائزہ لیں کہ جہاں وقت بچتا ہے، جہاں موقع ملتا ہے، جہاں فرصت ہوتی ہے یا تھوڑا سا وقت ملا، فوراً فون کے حوالے اپنے آپ کو ہم کر دیتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی کچھ ہے کہ نہیں؟ فون والوں کی حالت ایسی ہے جیسے کنویں کا مینڈک، وہ اتنے کنویں میں گھومتا ہے اور اتنے کنویں میں سے آسمان کو دیکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے دنیا اتنی ہی ہے، جتنا دکھایا جائے، جیسا دکھایا جائے اور جب دکھایا جائے یہ اتنا ہی دیکھ رہا ہے، اس کے علاوہ یہ سمجھ رہا ہے دنیا کچھ ہے ہی نہیں۔ اس کی اپنی سوچ ختم ہو گئی کہ اب بھی کتابیں اسلامی لٹریچر بھرا پڑا ہے، مسجدوں میں قرآن کریم پڑھے ہیں، علماء زندہ ہیں، چھوٹے بڑوں کے ساتھ زندگی گزارنا، ان سے روابط رکھنا، رشتہ داروں سے میل جول رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فکر کرنا، کوئی اس قسم کے خیالات فون میں ڈوبے ہوئے کو نہیں آتے، کچھ نہیں آتے۔ بیمار بھائی کو لے گیا دواخانے، وہ بازو میں بیٹھا ہے اور یہ لائن میں بیٹھے ہیں، وہ بخار میں کانپ رہا ہے اور یہ فرصت ملی ہے تو فون نکال کر گیم کھیل رہا ہے۔ پوچھو تو بھی بولے گا اب نمبر لگے گا، وہاں تک کیا کروں؟ تو وہاں تک کیا کروں؟ تجھے اللہ یاد نہیں آیا، تجھے ذکر یاد نہیں آیا، وہ بیمار بھائی کو دیکھ کر تجھے اپنا خیال نہیں آیا کہ میں بھی بیمار ہو سکتا ہوں، لاؤ میں اللہ کی پناہ مانگ لوں، لاؤ میرے رب نے مجھے تندرستی دی ہے، شکریہ کی، الحمدللہ کی، ایک دو تسبیح پڑھ لوں، لاؤ بیٹھے بیٹھے میرے صبح سے لگا کے ابھی تک کے کچھ اوراد و وظائف اور کچھ ذکر اور تسبیحات باقی تھی، آج کی تلاوت باقی تھی، یہ موقع ملا ہے، لاؤ میں کر لوں، وہ کچھ یاد نہیں آتا۔ یا گیم یاد آئے گی، فلمیں یاد آئے گی، ناچ گانا یاد آئے گا، ریلیں یاد آئے گی، سیریلیں یاد آئے گی، کسی کو ستانا اور مذاق یاد آئے گا، اس کے علاوہ اس کو کچھ یاد نہیں آتا، اس کی دنیا ہی اتنی ہو گئی ہے۔ تو شرور و فتن کے حوالے سے میں ایک درخواست ماؤں بہنوں کو بھی کروں اور یہاں بیٹھے ان کو بھی کروں اور ان کو ذمہ داری دوں کہ امت مسلمہ کے اندر چل پھر کر اس بات کی دعوت دیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ چل پھر کر اس بات کی دعوت دیں کہ بھائی فون کی دنیا سے اپنے آپ کو باہر نکالو، یہی سب کچھ نہیں ہے۔ جس دن یہ بند ہوگا تم مر جاؤ گے، تم جی نہیں سکو گے، تمہارے دماغ کے بیلنس باقی نہیں رہیں گے، تم پاگل ہونے کے قریب ہو جاؤ گے، تمہارا رات دن کٹے گا نہیں۔ اور ہوگا ایسا، آئے گا زمانہ انٹرنیٹ بند کر دیا جائے گا، ہوگا ایسا۔ لہذا بات کو ہم سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے انبیاء اکرام نبیوں کا سلسلہ اللہ نے پورا کیا، لیکن ختم نبوت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کی رہبری کرنے کے لیے اللہ نے علماء موجود رکھے ہیں جو ہر موقع پر، ہر پل، ہر جگہ، ہر موقع پر ہماری رہبری کرتے ہیں، ہمیں وقت سے پہلے آگاہ کرتے ہیں، ہمیں گرنے سے پہلے سنبھلنے کی تاکید کرتے ہیں۔ لہذا بہت ضرورت ہے اس بات کی، سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، سب سے پہلے اپنے ایمان کی فکر کریں کہ میرا ایمان کیسے بچ جائے، میں کس طرح اللہ کے پاس پہنچوں کہ میرا ایمان سلامت ہو۔ سب سے پہلے اپنے آپ کی فکر کرو، اس کے بعد اپنے گھروں کی فکر کرو۔ دیکھو میرے گھر میں جو ماحول ہے، کھانے پینے، سونے، جاگنے، اٹھنے، بیٹھنے، بات چیت، وہ سب میں دین جھلکتا ہے یا دنیا جھلکتی ہے؟
آقا کے طریقے نظر آتے ہیں یا آقا کے خلاف والے طریقے نظر آتے ہیں؟ آپ غور کریں، اور اگر ہے ایسا تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کچھ آنسو بہائیں۔ میں یوں کہنا چاہتا ہوں، درمیان میں ہی کہہ دوں کہ دیکھو کم میں کم آج سے اتنا شروع کرو۔ تم کہو تو میں اللہ کا واسطہ دے کر تم سے درخواست کروں کہ اپنے آپ کو 5 وقت نمازی مضبوط بناؤ، اپنے آپ کو 5 وقت نمازی بناؤ۔ شرور و فتن سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تلاوت قرآن کا پابند بناؤ۔ اللہ کے قرآن سے آگے اور کوئی طاقت نہیں۔ اللہ کا ذکر افضل الذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے تلاوت قرآن اس کے لیے کام بنایا، اس کے لیے کام بنایا کہ روزانہ تجھے اتنی تلاوت کرنی ہے۔ جو شخص، جو بندہ اللہ کے کلام کو اپنے زبان سے اس کی تلاوت کرے، ان انوارات سے اپنے آپ کو منور کرے، میرے بھائیو شرور و فتن سے بہت زیادہ بچے گا، شیطانی اثرات سے بچے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس گھر کے اندر پابندی سے تلاوت قرآن ہوتا ہے، اس گھر سے شریر قسم کے شیطان چلے جاتے ہیں، شیاطین اور جنات چلے جاتے ہیں۔ جب گھر سے جائیں گے تو یہ تلاوت کرے گا، اس کے دل سے کیوں نہیں جائیں گے؟ لہذا میرے بھائیوں، بے فکر ہونے کے زمانوں سے اب ہم دور ہو رہے ہیں۔ اب فکر مند ہو جانے کے زمانے، فکر مند ہو جانے کے اوقات شروع ہو چکے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے اپنے آپ کو اس بات کا پابند کیجئے، میری نماز کی پابندی، ایک عمل۔ دوسرا عمل، اپنے آپ کو تلاوت قرآن کا پابند کیجئے۔ اور تیسری بات دیتا ہوں کہ کچھ دیر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے دعا مانگنے والا بنائیے، کچھ دیر دعا مانگنے والا بنائیے۔ غور کریں اس بات پر، کیا ہم اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرتے ہیں؟ امت مسلمہ تو کجا، وہ تو دور کی بات ہے۔ بتاؤ اللہ کے سامنے روزانہ پابندی سے ہم ہاتھ اٹھا کر کیا اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں نام لے کر؟ ہم اپنے آپ کو کیوں کچھ نہیں بولتے کہ تو کیسا ہے، تیری سگی اولاد کے لیے تو اللہ سے دعا نہیں مانگتا؟ جبکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اور باپ کی دعا اللہ کے پاس پہنچنے میں، اللہ تک پہنچنے میں اس کے لیے کوئی روک نہیں، کوئی فرشتہ، کوئی آسمان اس کو نہیں روکے گا، وہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس پہنچے گی۔ میرے بھائیوں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ فون ایسا ہے کہ اپنے آپ سے بھلاتا ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے ان کاموں کو بھلا دیتا ہے۔ لہذا بہت درخواست کرتا ہوں کہ فون کو فون کے اعتبار سے استعمال کیجئے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو 3 کاموں کا آج سے ہم کو اپنے آپ کو پابند کریں گے، پابندی صلاۃ، تلاوت قرآن اور دعا۔ اور بھی اسباق ہیں، اور بھی ضرورت ہے، لیکن اس بات کے لیے اپنے آپ کو سوچ لیں کہ بہت نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ اگر غفلت کی، جیسے تیز ترار کار چل رہی ہے لیکن ٹرن آ گیا، وہ فوراً ہوشیار اور چاق و چوبند ہو جاتا ہے، اپنی گاڑی کو اور اپنے آپ کو محتاط کر لیتا ہے۔ اگر اسی بے فکری سے چلنے دیا تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا وہ خود سوچ سکتا ہے۔ لہذا محتاط ہو جانے کی ضرورت ہے۔ اطراف و جوانب کی دنیا پر، اطراف و جوانب کے اسٹیٹ پر نگاہ کریں، کیسے فتن اٹھ رہے ہیں اور اٹھ گئے ہیں۔ اگر ہمارے پاؤں تک، ہمارے گھروں تک نہیں آیا، آتے دیر نہیں لگے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک بات یاد آ گئی، بتا دوں کہ اس دور میں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور سے، اپنے نور والی زبان سے، اپنے نور والے منہ سے یوں فرمایا، جمعہ کے دن سورہ کہف اور سورہ کہف کی ابتدا کی 10 آیت اور آخر کی 10 آیت
بلکہ بعض اہل اللہ کہہ رہے ہیں اگر نہیں تو کم از کم 3 آیتیں شروع کی اور بات کی، لیکن کم از کم اس کی روزانہ پابندی اور جمعہ کے دن سورہ کہف کی پابندی بڑے فتن اور شرور سے اور دجالی فتنے سے بھی حفاظت کا سبب بنے گی۔ لہذا اپنے آپ کو کچھ تلاوت قرآن کا، معمولات کا، اوراد و وظائف کا پابند کریں اور بے فکری چھوڑ کر اپنے ایمان اسلام کی اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بہت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور حفاظت ایمان کا فیصلہ فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔